علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دانش حمید آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش حمید۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جیسا کہ آپ کو ٹاپک سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہیرے الماس کا مقام پیدائش اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلے حصے میں میں نے اس کے مختصر جو مقامات پیدائش ہیں جو ان ممالک کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ کون کون سے ممالک ہیں جن میں ہیرے دریافت ہوئے ہیں اور وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کو اب کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں جو ہندوستان میں جس طرح میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ میں، پچھلی ویڈیو کے لاسٹ میں، اس میں ہندوستان میں الماس دریا کے زیر زمین پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ہیرے جو ہیں وہ دریا کے زیر زمین پائے جاتے ہیں۔ اس زمین کے اوپر گول سنگریزہ اور ریتلے پتھر پیوستہ ہو کر ایک چٹان کی صورت میں بن جاتے ہیں اور انہی میں سے ہیرے نکلتے ہیں۔ ہیرے ان چٹانوں کی تہوں میں نہیں ہوتے بلکہ ایک خاص تہ میں پائے جاتے ہیں، اور یہ تہ باقی تمام تہوں سے زیادہ سخت اور تقریباً 1 فٹ موٹائی میں ہوتی ہے۔ یہ چٹان مضبوط ریتلے پتھروں کی تہ کے نیچے ہوتی ہے جس چٹان میں ہیرے پائے جاتے ہیں۔ وہاں اس کے اوپر کی تقریباً 20 انچ گہری تہ میں ریت، پتھر اور مٹی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے انتہائی سیاہ مٹی یا ریت کی تقریباً 4 فٹ موٹی تہ ہوتی ہے، اور اسی تہ کے نیچے ہیرے کی تہ ہوتی ہے جو تقریباً 2.5 فٹ موٹائی میں ہوتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے گولائی شکل میں پتھر پائے جاتے ہیں جن کو توڑ کر ہیرے نکالے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 17ویں صدی میں ہندوستان میں الماس کی کانوں کا جنوبی سلسلہ کرناٹک میں واقع دریائے پنار کے کنارے پر واقع کڈاپا شہر سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر کئی صدیوں تک انتہائی کثرت سے ہیرے دستیاب ہوتے رہے ہیں۔ کڈاپا سے متصل جو سطح سمندر سے تقریباً 475 فٹ بلندی پر زمین کی تہوں میں 10 فٹ سے 20 فٹ تک گہرائی میں یہ چٹانیں واقع ہیں، اور پہاڑ زمین کی اس تہ سے 1000 فٹ بلند ہے۔ یہاں پر زمین کی تہوں کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے اوپر 1.5 فٹ گہری مٹی اور ریت کی تہ ہے، اس سے نیچے سیاہ یا نیلگو مائل کیچڑ والی مٹی کی 4 فٹ گہری تہ ہے جس میں کوئی پتھر نہیں پایا جاتا، اور اس کے نیچے ہیروں کی تہ ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے اور گول پتھر پائے جاتے ہیں۔ اس تہ کی موٹائی تقریباً 2 فٹ تک ہوتی ہے، اور اس میں پتھر کے ٹکڑے اور مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ کرناٹک کے شہر کڈاپا میں دریائے پنار کے مغرب جانب واقع سلسلے میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ زمین کی تہوں میں بھی یہ ہیرے پائے جاتے ہیں۔ اس جگہ یہ ہمیشہ گول شکل میں پائے جاتے ہیں اور یہ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ بھارت میں ہیرے کی جائے پیدائش کے لیے گولکنڈہ کی کانیں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایران کے لوگ اسے کلور کہتے ہیں۔ یہ کان اصل میں کلوری کے نام سے مشہور تھی ایران میں، اور دریائے کشنا پر جنوب کی جانب 25 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کان سے جو ہیرے نکلتے ہیں وہ مقدار اور تعداد میں بہت بڑے ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے اس کان میں 6000 مزدور کام کرتے تھے۔ مغل اعظم ہیرا اسی کان سے نکلا تھا۔ دریائے کشنا کے ساتھ واقع زمین سے جو ہیرے نکلتے ہیں وہ تقریباً 20 فٹ گہرائی سے نکالے جاتے ہیں۔ اس جگہ کی زمین میں گرینائٹ کے پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو بھورے اور سرخ رنگ کے دکھائی دیتے ہیں، پھر سیاہ مٹی کی تہ ہوتی ہے، اس کے نیچے ریتلے پتھر کی تہ میں جواہرات کے ساتھ ہیرے پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں دریائے گوداوری کے شمال کی طرف سنبل پور کا ضلع الماس ہیرے کے لیے مشہور ہے۔ یہ سلسلہ شہر سنبل پور کے انتہائی قریب تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح دریائے گنگا کے جنوب میں بنگال، الہ آباد اور بہار کے ساتھ بھی الماس پائے جاتے ہیں۔ دریائے گنگا کے جنوب کی طرف مشرق سے مغرب کی طرف 150 میل تک پھیلا ہوا ریتلی پتھر اور گرینائٹ کا وسیع علاقہ ہے۔ اس کے دوسرے حصے مغرب کی طرف پناسی کے مقام سے ہیرے ملتے ہیں، اور ان چھوٹی ندیوں میں بھی ہیرے پائے جاتے ہیں جو اس علاقے سے گزر کر گھاٹیوں میں بہتی ہوئی نکلتی ہیں۔ جزیرہ بورنیو میں بھی الماس پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر الماس ہیروں کی کانیں جزیرہ بورنیو کے نہایت جنوب مشرقی حصے میں، جہاں پر پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے،
وہاں پر واقع ہیں۔ اس کوہستان کے جنوبی حصے کو کوراتوس کہتے ہیں، اس میں واقع ہے۔ یہاں پر مٹی کی رنگت سرخ ہوتی ہے جو کہ 40 فٹ تک گہری ہوتی ہے۔ اس کے نیچے 6 فٹ تک سبز، بھورے، زرد اور سرخ رنگ کے چمکیلے دھبا زرد پتھر کی تہہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سبز رنگ کی پتھر کی تہہ بھی ہوتی ہیں۔ ان دونوں تہوں یعنی سرخ مٹی اور پتھر کے درمیان جو ایک ریتلی تہہ ہوتی ہے، اس میں ہیرے پائے جاتے ہیں۔ بورنیو میں الماس ہیرے کی پیدائش کا سب سے قدیمی مقام لنداک ہے، اور یہ مقام بورنیو کے مغربی ساحل پر سرورک اور پوٹیناک کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ کے تمام احاطے سے ہیرے نکلتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سرندیب بھی الماس ہیرے کی پیدائش کے لیے مشہور تھا، چنانچہ ارسطو لکھتا ہے کہ الماس کی کانیں سرندیب کے پہاڑوں میں انتہائی گہرائی میں واقع ہیں اور انسان کی نظر ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس جگہ کیونکہ سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرت نہیں۔ جب سکندر اعظم یہاں پر پہنچا تو اس نے حکم دیا یہاں سے ہیرے نکالے جائیں، لیکن ڈر کی وجہ سے کسی نے جرت نہ کی۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کانوں میں تازہ گوشت کے ٹکڑے ڈالے جائیں اور اس میں جانور چھوڑ دیے جائیں۔ پھر جو گوشت کے ٹکڑے جانور باہر لائے، اس پر چھوٹے چھوٹے الماس ہیروں کے ٹکڑے چمٹے ہوئے تھے۔ ہیروں کی مقامات پیدائش میں جنوبی افریقہ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ یہاں کے ہیرے بہت مشہور ہیں۔ ہیروں کی کثیر تعداد جنوبی افریقہ کی کانوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں سے نکلنے والے ہیروں کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس مقام پر ہیرے کی کانیں ہیں۔ ایک دن ایک لڑکی چند چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہی تھی۔ یہ شہر ہوپ ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ اچانک اس لڑکی کی نظر ایک انتہائی چمکیلے پتھر پر پڑی۔ وہ اس پتھر کو اٹھا کر اپنی والدہ مسز جیکب کے پاس لے آئی۔ اس وقت وہاں پر ان کا ایک پڑوسی مسٹر وان نیکرک بھی موجود تھا۔ اس نے مسٹر جیکب سے وہ پتھر مانگ لیا اور مسٹر جیکب نے عام پتھر خیال کرتے وہ پتھر مسٹر نیکرک کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے یہ پتھر اپنے ایک دوست اور ایمیلی کو دکھایا، جس نے اسے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ دونوں دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ اس پتھر کی جو قیمت پڑے آپس میں برابر بانٹ لی جائے۔ مسٹر اوریلی اس پتھر کو لے کر کلوزبرگ شہر میں لے گیا اور جوہری کو دکھایا۔ جوہری اس کی ٹھیک طرح سے شناخت نہ کر سکا، چنانچہ وہ اس پتھر کو گرہم ٹاؤن شہر میں ڈاکٹر GW آرتھر اسٹون کے پاس لے کر گیا، جس نے اس کا ملاحظہ کر کے اسے خالص ہیرا قرار دیا، اور اسی سال اس ہیرے کو فرانس کے شہر پیرس میں منعقدہ ایک نمائش میں بھیجا گیا۔ یہ سن 1838 کا واقعہ ہے، جہاں پر اسے جوہر شناس نے 500 پاؤنڈ میں خرید دیا۔ اس ہیرے کا وزن تقریباً 21.3 کیرات تھا۔ جب اس نئی دریافت کا کھوج لگایا گیا تو جنوبی افریقہ میں ہیروں کا بہت بڑا خزانہ دریافت ہو گیا۔ جب تک جنوبی افریقہ سے ہیروں کی دریافت نہ ہوئی تھی، اس وقت تک اس ملک کے طبی حالات کا کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ جنوبی افریقہ میں تقریباً 2 لاکھ مربع میل رقبے پر چٹانوں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے، جو کہ بہت بڑے میدان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس مقام پر اکثر جگہوں پر ریتلے پتھر اور مٹی کے ٹھیلے پائے جاتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بڑی بڑی جھیلیں ہوں گی، جن کے کیچڑ وغیرہ تو تغیر و تبدیل ہونے سے سختی کی وجہ سے یہ پتھر بنتے گئے، اور زمین کی تہوں میں نباتاتی اشیاء کی الٹ پلٹ سے وہ اشیاء کوئلہ بن گئیں۔ چونکہ اس تہہ میں بعض مقامات پر گریفائٹ یعنی سنگ مرمر بھی پایا جاتا ہے، جو اسی کوئلہ کے تبدیل پذیر ہونے سے بنتا ہے، اور یہ گریفائٹ کاربن کی غیر خالص قسم ہے، اور ہیرا کاربن کی بندھی ہوئی ڈلی کی شکل ہوتا ہے، یعنی گریفائٹ اور ہیرے ایک ہی کاربن کے عنصر ہیں۔ اس لیے اکثر محققین کا خیال ہے کہ اس سے سنگ سرما کا تبدیل ہونا ہیرے کی پیدائش کا باعث ہے۔ دریائے وال کے کنارے اور بھی قیمتی جواہرات پائے جاتے ہیں، مثلاً عقیق وغیرہ۔ ان عقیق ملے پتھر کے ٹکڑوں میں ہیرے بھی پائے جاتے ہیں۔ ان پتھروں کے ٹکڑوں کی شکل گول ہوتی ہے، اس سے بخوبی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی دور دراز سے بہہ کر آئے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ میں کوہستان ڈرگانس برک ان کا منبع ہے، جبکہ ایک خیال یہ ہے کہ ہیرے دریا کے کسی اور مقام پر پتھر کے ٹکڑوں میں ملے ہوں گے۔ یہ پتھر کے ٹکڑے جن میں سے ہیرے پائے جاتے ہیں صرف دریا کی تہہ میں نہیں ہوتے، بلکہ دریا کی دھار کے ساتھ ساتھ بلند زمین پر بھی دیکھے جاتے ہیں، جو پہلے کبھی دریا کی تہہ ہوگی وہاں سے دریا دور ہٹ گیا ہے۔ ان دریاؤں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے میدان جہاں پر یہ پتھر کے ٹکڑوں میں الفاظ پائے جاتے ہیں۔ الماس کی اس قسم کے مقامات پیدائش اکثر دریاؤں سے کئی کلومیٹر کے فاصلوں پر ہوتے ہیں۔ برازیل میں بھی زمانہ قدیم سے ہی قیمتی پتھر
ہیرے نکالے جا رہے ہیں۔ برازیل کی اکثر چٹانوں کو جن میں الماس پائے جاتے ہیں ایٹیکولومائٹ کہتے ہیں، اور جو ہیرے اس قسم کے مقامات سے ان کے کنارے کول ہوتے ہیں، اور جو ہیرے ریتلے پتھروں سے نکلتے ہیں ان کی شکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریتلے پتھروں کے تبدیل پذیر ہو کر یہ ہیرے بنتے ہیں۔ اگرچہ ہیرے ان چٹانوں سے نکلتے ہیں، لیکن ان چٹانوں کے ٹوٹنے سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ برازیل کی ہیروں کی کانیں سن 1742 میں اس طرح دریافت ہوئی کہ برازیل کے علاقے مائنس گیرائس میں پہلے سونا نکالا جاتا تھا، اور سونے کے نکالنے کے ساتھ ساتھ کچھ چمکیلے پتھر بھی نکلتے تھے۔ ان پتھروں کی اہمیت سے کوئی شخص بھی واقف نہ تھا، اور ان کو صرف پتھر سمجھ کر ہی پھینک دیا جاتا تھا۔ ایک شخص جس کا نام برنارڈو ڈنوفون سکالوبو تھا، اس علاقے میں آیا۔ اس نے ہندوستان میں ہیرے دیکھے ہوئے تھے۔ جب اس کی نظر ان چمکیلے پتھروں پر پڑی تو اس نے یہ فوراً ان کو پہچان لیا کہ یہ تو ہیرے ہیں۔ وہ ان پتھروں کو لے کر پرتگال میں آیا۔ یہاں کی اچھی طرح جانچ کرنے سے معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی ہیرے ہیں۔ یورپ کے سوداگر جو اس وقت تک ہندوستان سے ہی ہیرے خریدتے تھے، اس نئی دریافت سے بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ انہیں اپنے ہندوستانی ہیروں کی قدر کم ہو جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں اتفاق رائے کر کے یہ مشہور کر دیا کہ برازیل کے ہیرے دراصل ہندوستان سے ہی بھیجے ہوئے ہیں۔ پرتگال والوں نے اس پروپیگنڈے کا جواب اس طرح سے دیا کہ انہوں نے برازیل کے ہیرے ہندوستان میں لے جا کر ہندوستان کے ہیروں کی جگہ فروخت کرنے شروع کر دیے۔ برازیل کی کانوں سے شروع میں 20 سال کے اندر 1,44,000 کیرات وزنی ہیرے سالانہ نکلتے تھے۔ یہاں کی حکومت نے پہلی مرتبہ سن 1773 میں اپنی طرف سے کان کنی شروع کرائی، اور 1850 تک اس مقام سے تقریباً کئی لاکھ کیرات وزنی ہیرے حاصل کیے، جو کہ یقیناً بہت بڑی مالیت کے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے علاقہ بحیہ سے بھی الماس کی ہیروں کی کئی کانیں دریافت ہوئیں۔ یہاں کی کانوں سے نکلنے والا ہیرے اکثر عیب دار اور کم قیمت ہوتے تھے۔ جنوبی افریقہ کے علاقے بحیہ سے ہیروں کی دریافت کا تاریخی پس منظر اس طرح سے کہ اس علاقے میں ایک چالاک غلام اپنے آقا کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے غور کیا کہ اس علاقے کی زمین مائنس گیریس جیسی ہے، جو کہ برازیل میں واقع ہے۔ اس بنا پر اس نے ہیروں کی تلاش کرنی شروع کر دی اور تقریباً 700 کیرات وزنی ہیرے حاصل کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ ان ہیروں کو فروخت کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے مالک نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح بتائے کہ اس نے یہ ہیرے کہاں سے حاصل کیے ہیں، لیکن اس نے یہ راز نہ بتایا۔ آقا نے چالاکی سے کام لیتے غلام کو دوبارہ بکریاں چرانے پر لگا دیا، اور خود خفیہ طور پر اس کی نگرانی کرنے لگا۔ اس طرح تھوڑے سے دنوں میں سے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر ہیروں کی کان ہے۔ اس خبر کے مشہور ہونے سے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بحیہ میں آئے اور ہیروں کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سال کے عرصے میں اس علاقے میں 25,000 افراد ہیروں کی تلاش میں پھرتے تھے، اور انہوں نے یہاں سے وافر مقدار میں ہیرے حاصل کیے۔ رفتہ رفتہ ہیروں کی تعداد میں کمی واقع ہوتی گئی اور تلاش کرنے والے بھی کم ہو گئے۔ برازیل کے اور بھی کئی مقامات سے ہیرے حاصل کیے جاتے ہیں، چنانچہ دریائے پیراگوئے اور اس کے معاونوں میں سے ہیرے دستیاب ہوتے ہیں۔ جس موسم میں دریا کا پانی نہروں میں جانے سے کم ہو جاتا ہے اور دریا میں صرف کیچڑ ہی باقی رہ جاتا ہے، اس کیچڑ کو 6 سے 10 فٹ تک گہرائی میں کھودنے سے ہیرے نکل آتے ہیں۔ آسٹریلیا کے علاقے نیو ساؤتھ ویلز میں بھی ہیرے پائے جاتے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز صوبے کے شہر بنگرا بھی ہیروں کی پیدائش کا مقام ہے۔ یہ ایک وسیع میدانی رقبہ ہے جو کہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ 1948 میں روس میں سائبیریا کے علاقے میں ہیرے کی کانیں بھی دریافت کی گئی تھیں۔ اسی طرح جو مختلف اور ممالک ہیں جن میں لائبیریا، تنزانیہ، انگولا، زائٹر، وینزویلا، سیرالیون، گھانا، آئیوری کوسٹ اور نامبیا بھی ہیروں کی پیدائش کے مقامات ہیں، اور ان میں دنیا کے ان ممالک کے ہیرے بھی شامل ہیں جو کہ اپنے خوبصورتی اور چمک دمک میں بھی بے نظیر ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔